محترم ناظرین، آج جس خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ پاک کا ایک بہت مبارک نام، ایک بہت ہی پیاری صورت ہے، اور فجر کے بعد جو کوئی بھی اس تسبیح کو پڑھ لے گا اور 3 دن تک یہ عمل مسلسل کر لے گا بغیر کسی دن کا ناغہ کیے، تو پھر اگر آپ 300 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ مل جائیں گے۔ یہ وظیفہ بڑی محنت مشکل سے ملا ہے، اور مجھے اللہ پر یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ محترم ناظرین، جب کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست احباب، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اس سے ہمیشہ دھوکہ دہی کرتی ہے۔ پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اس بندے نے تو میرے ساتھ زیادتی کر دی، فلاں بندے نے یہ کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ اپنے اللہ پاک سے ہی محبت کرو، ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، اور کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو بھی برا مت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، اور وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پرسکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈوبنے لگی۔ کشتی پر سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت کے بارے سوچوں میں محو تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی ہوئی دکھائی دی۔ آپ نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس طرح محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا، اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ضرور امن سلامتی کے ساتھ کنارے پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی، اس پر میرا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ انسان نے کہا کہ میں ان دکھ تکالیف اور مصیبتوں سے بہت تھک چکا ہوں، تو انسان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ محترم ناظرین، کسی بھی انسان کو اپنے سے کم تر یا حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی یا صلاحیت ضرور ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ کسی کو بھی اپنے سے کمزور یا کم تر مت سمجھو۔ اور دوسری چیز جو میں نے بتائی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت کر۔
پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول کر دیا جاتا ہے۔ اور جب اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے میں فلاں بندے سے ناراض ہوں یا بغض رکھتا ہوں، بس تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی اللہ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن ہی رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ سے محبت کرو گے تو دنیا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں مشکلات ہیں، رنج غم ہوں، وہ سب کے سب دور ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو قدم قدم پر اللہ پاک نوازتا ہی رہے گا۔ آپ کی جیسی بھی مشکل ہوگی ہر مشکل حل ہو جائے گی، پھر آنے والی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ خاص وظیفہ کون سا ہے؟ اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اسے کس وقت اور کتنی بار کرنا ہے؟ یہ ایک تسبیح دولت مند بننے کا راز ہے۔ پورے یقین اور اعتماد سے پڑھ لینا، انشاءاللہ تمام پریشانیاں اور مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ ہر انسان کا زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے واسطہ رہتا ہے، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے، تو بس آپ نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا ہی زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی چھپی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ تو بکاری اور فقیر بھی بن جاتے ہیں۔ لیکن پھر جب اللہ پاک ان پر اپنا فضل و کرم کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا، اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ سب سے افضل درود شریف ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، جو بھی چاہیے، جس مقصد کی نیت کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کی جائے گی انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ تو ویسے ہی رازق ہے، اللہ تو ویسے ہی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو غیبی مدد کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایک قرآنی سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورت اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جس شخص کو سورت اخلاص 3 بار پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج آپ نے سورت اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر صرف 41 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا۔ اس بار سورت اخلاص پڑھنے سے آپ کو تقریباً 13 قرآن مجید کا ثواب ملے گا، لیکن پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جو بندہ سورت اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، کیونکہ سورت اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔
اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورۃ اخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شرک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سورۃ اخلاص پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور سورۃ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ پھر اللہ کریم سورۃ اخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کریم سورۃ اخلاص کی رحمتوں سے جولیاں بھر دیتا ہے اور نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر 41 بار سورۃ اخلاص پڑھ لی، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا سمیع پڑھنا ہے۔ یا سمیع کا مطلب ہے کہ سننے والی ذات، وہ ذات جو دلوں کے رازوں کو جانتی ہے۔ آپ یا سمیع پڑھ کر اللہ کو پکاریں گے تو اللہ اپنے نام سمیع کے طفیل آپ کی ہر دعا کو سنے گا، اور آپ جو مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ آپ نے یا سمیع کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا سمیع، یا سمیع، یا سمیع، اس طرح سے آپ نے یا سمیع کو ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ 101 بار آپ نے یا سمیع کو پڑھنا ہے۔ 101 بار یا سمیع آپ پڑھ کر آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ جب آپ 101 بار یا سمیع پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر کوئی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ وہ صفاتی نام ہے یا واسع۔ یا واسع کا مطلب ہے اے وسعت دینے والے اللہ، جو آپ کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے یا واسع پڑھ کر اللہ سے وسعت والا کشادہ رزق مانگنا ہے۔ یا واسع کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ یا واسع، یا واسع، یا واسع، اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ 101 بار آپ نے یا واسع پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے۔ اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ استغفر اللہ کا ہے۔ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آج استغفر اللہ کو پڑھ کر اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اب آپ نے استغفر اللہ کیسے پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ صرف اور صرف آپ نے 160 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر سے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق عطا فرمائے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں اضافہ فرمائے گا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ جو وظیفہ پڑے گا اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ جو دلی حاجات ہوں گی سب پوری ہوں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی طرح طرح کی حاجات ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کرتا۔ اگر آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو وہ سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، جس طرح کے بھی حالات ہوں، اپنے اللہ کو ہی یاد کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اسے بندے کا مانگنا اور ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے۔ اس لیے اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ پاک ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا کہ آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے، وہاں سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائے گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب۔